بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطية لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں. آج کی مجلس میں ہم نے آپ کے لیے مسلم شریف کی ایک حدیث جس کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے اختیار کیا ہے. حدیث میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس لائق ہے کہ بار بار ہم اس کو پڑھیں، بار بار سنیں، بار بار اپنے دل و دماغ میں اس کو جگہ دیں تاکہ اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق بڑھے، قریب ہو، اس سے نیک امید ہمیشہ رکھیں اور یہ جانیں کہ وہ ہمارے لیے ہمارے اپنی جانوں، نفسوں اور ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربانی کرنے والا ہے. وہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول اللہ، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو بات اللہ کی ہے لیکن الفاظ رسول اللہ کے ہیں. تین طرح کی وحی ہمارے یہاں ہمارے پاس موجود ہے. ایک وہ کہ بات، معنی، مفہوم اور الفاظ سب اللہ کے ہیں. جیسے قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور جو معنی و مطالب ہیں وہ بھی اللہ رب العزت ہی کے ہیں. ایک اور چیز ہے جس میں معنی اور الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیے گئے لیکن آپ نے ان کو اپنے لفظوں میں بیان فرمایا، جیسے آپ کی احادیث. اور ایک اور ہے کہ معنی اللہ کے ہیں اور الفاظ رسول اللہ کے ہیں اور اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسے صحابہ کرام کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا. اور پھر جو ذکر کرتے ہیں تو وہ الفاظ اللہ کے رسول کے ہوتے ہیں. یہاں اللہ کے رسول جیسے صحابی اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں ایسے ہی اللہ کے رسول اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی کا درجہ
عام احادیث سے بڑھ کر ہے لیکن قرآن سے کمتر ہے. قرآن اور عام حدیث کے درمیان کی جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. بڑا درجہ ہے اس کا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی ہوئی اس حدیث قدسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها او ازید. جو بھی آدمی، جو بھی بندہ، جو بھی بندی دنیا کے اندر کوئی نیک عمل کرتی ہے، پن کا کام کرتی ہے، نیکی کا ثواب کا کام کرتی ہے، جب قیامت کے دن وہ بندہ وہ بندی آئے گی تو اللہ رب العزت اس کی ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر ثواب عطا کرے گا. ایک نیکی کو 10 نیکی میں تبدیل کر دے گا. او عزیز، اور اگر اس کے اس نیکی کرنے میں حالات، منظر، پس منظر کا تقاضا ہوگا کہ اور اس کو دیا جائے تو اور ہم بڑھا دیں گے، یا اس نیکی کے کرنے میں اس کے اندر خلوص اس قدر زیادہ تھا کہ اللہ رب العزت کو پسند آیا تو ہم اور بڑھا دیں گے. 20 گنا، 40 گنا، 50 گنا، 70 گنا سے بھی زیادہ. مرضی ہے اللہ رب العزت کی، جتنا چاہے دے دے. جتنا خلوص بندے کے اندر ہوگا، للہیت ہوگی، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کے یہاں سے اس کے بدلے میں اس کو نیکی اور ثواب ملے گا. ایک بات نیکی کے سلسلے میں فرمائی کہ ایک نیکی کرے گا تو 10 نیکی اور 10 سے بھی بڑھ کر اس کے خلوص کی بنیاد پر ہم اس کا بدلہ دیں گے. اور ومن جاء بالسیئۃ، اور جو آدمی برائی کر کے آیا، ایک برائی کی، فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، تو ایک برائی کا بدلہ ایک ہی برائی کے برابر دیں گے. اللہ اکبر. قربان جاؤ اس رب پر. ہم نیکی کرتے ہیں ایک تو اس کا بدلہ دیتا ہے 10 نیکی سے. برائی کرتے ہیں ہم ایک تو بدلہ دیتا ہے ایک برائی سے. برائی کو دگنا بھی نہیں کرتا، ایک ہی رہنے دیتا ہے. ہماری مصلحت میں ہمارے اوپر اپنی رحمتوں، عنایتوں، نوازشوں، مغفرتوں کے طفیل میں اگر اس کی رحمتیں، مغفرتیں اور نوازشیں نہ ہوں تو برائی کو بھی ایسے ہی بڑھا دے وہ جیسے نیکی کو بڑھایا. اور اگر برائی کو بڑھائے وہ تو کوئی آدمی ہے جو یہ امید کرے کہ اس کو قیامت کے دن جنت مل جائے گی؟ ناممکن ہے. اگر اللہ رب العزت نے برائی کو بڑھایا تو ناممکن ہے کہ انسان وہاں چھٹکارا پا جائے اور جہنم میں نہ جائے. لیکن اس کی مہربانی ہے، اس نے برائی کو نہیں بڑھایا. برائی ایک ہی ہے تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. جتنا کیا اتنا ہی، لیکن نیکی کی تو 10 گنا، 10 سے بھی بڑھا کر ہم زیادہ کر کے دیتے ہیں. تو نیکی کے ساتھ چونکہ نیکی کو پسند کرتا ہے تو نیکی کو بڑھاتا ہے، برائی کو پسند نہیں کرتا لہذا برائی کو نہیں بڑھاتا. نیک بندے پر اس کی عنایتیں، نوازشیں زیادہ ہیں تو 10 گنا کر دیا. برے بندے پر عنایتیں، نوازشیں اس کی ہیں لیکن اس کا قہر و غضب ابھی نہیں ہے. قہر و غضب ہوتا اگر تو بڑھا دیتا، لیکن ابھی اس کی رحمت ہی غالب ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اس کی رحمت غالب ہے اس کے غضب پر. اور اگر کہیں اس کے غضب اور قہر کو غلبہ ہو جاتا رحمت پر
تو کوئی انسان بچتا نہیں اور جنت میں جانے کے لائق نہ رہتا. اسی لیے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار فرمایا، ان رحمتی غلبت علی غضبی. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اور یہ ہمارے حق میں ہے، ہمارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ ہمارا رب بڑا رحیم ہے اور اس کی رحمتیں اس کے غضب پر قہر پر غالب ہیں. اور اگر اس کے برخلاف معاملہ ہوتا تو کوئی انسان نجات نہ پاتا. تو اللہ رب العزت کے دربار میں کوئی آدمی آتا ہے نیکی کر کے تو 10 گنا بڑھا کر ملتا ہے، برائی کر کے ایک برائی کی ہے تو ایک ہی برائی کو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور قیامت کے دن ایک ہی برائی کا اس کو اگر نہیں بخشا اللہ رب العزت نے تو عذاب ہوگا. وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تقررت منہ ذراعًا. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نیک عمل کر کے میری قربت تلاش کرتا ہے اور میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، کتنی؟ شبرن، ایک بالشت برابر. بندے نے قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، کتنی؟ ایک بالشت برابر. اللہ رب العزت فرماتا ہے تقربت منہ ذراعًا، تو میں ایک ہاتھ بڑھ کر اس کی طرف آتا ہوں. وہ ایک بالشت بڑھاتا ہے میری طرف، میں ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں اس کی طرف. وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، اور اگر کوئی بندہ ہاتھ برابر بڑھتا ہے تو میں وہ تو یہاں تک، تو میں یہاں تک بڑھ جاتا ہوں. اور جو آدمی میرے پاس چل کر آتا ہے تقربت منہ ہرولۃ، تو میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچتا ہوں. اور جو بندہ میرے پاس آتا ہے اس حال میں کہ اس نے گناہ کیے ہیں کہ اس کے گناہوں سے زمین بھر گئی ہے، میں اس کے پاس آتا ہوں بقراب الارض خطیۃ، زمین بھر مغفرت لے کر آتا ہوں. اللہ اکبر. حدیث میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے بڑی بشارتیں ہیں. ہمارا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی رحمتوں کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی رحمتوں سے امید منقطع نہیں کرنا چاہیے. اور یہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور یہی ایمان کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جس رب پر ایمان لاتے ہیں ہم، وہ رب ہمارا بڑا رحیم ہے، کریم ہے. ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو وہ 10 گنا اس کو بڑھا دیتا ہے، ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک ہی رکھتا ہے. اگر ایک بالش اس کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ ہماری طرف بڑھتا ہے. ہم ایک ہاتھ بڑھتے ہیں تو وہ پورا بازو برابر بڑھ جاتا ہے. اور اگر ہم چل کر جاتے ہیں تو وہ دوڑ کر آتا ہے. اور اگر ہمارے گناہوں نے زمین کو بھر دیا، اتنے گناہ کیے ہم نے، تو ایسا نہیں ہے کہ اب امید کا دامن چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں بھائی اب تو گناہ بہت کر لیے. ایسے آدمی کو تو اللہ رب العزت بخشے گا ہی نہیں. یہ بات غلط، اور یہ بات اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا. فرماتا ہے اتیتک بقراب الارض مغفرتن. اگر بندہ میرے پاس آتا ہے کہ زمین اس نے بھر دی ہے گناہوں سے، لیکن آیا اس حال میں ہے
کہ میرے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. لا یشرک بی شیئا، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ. لا یشرک بی شیئا، اگر اس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے لیکن گناہ اتنے کیے ہیں کہ زمین بھر گئی اس کی، سارے گناہ کیے، چوری کی، مکاری کی، زناکاری کی، دھوکہ دھڑی کی، سب کچھ کیا لیکن شرک نہیں کیا. بڑے سے بڑا گناہ کر لیا لیکن شرک نہیں کیا، تو اللہ رب العزت وہ زمین بھر کے گناہ لے کر آیا، اللہ رب العزت زمین بھر کر مغفرتیں، بخششیں لے کر آئے گا. یہ حدیث قدسی ہمارے لیے بخشش کا، رحمتوں کا، اللہ رب العزت کی عنایتوں اور نوازشوں کا وہ خزینہ لے کر آئی ہے کہ اس پر ہم جتنی خوشی منائیں اتنا کم ہے. اگر معاملہ اس کے برخلاف ہوتا تو یقین جان لیجئے کوئی انسان کامیاب نہ ہوتا، سب ہلاک ہو جاتے. لیکن ہمارا رب مہربان ہے، کریم ہے، رحیم ہے. نیکیاں اس کو بہت پسند ہے، گناہوں کو ناپسند کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان ہے اور انسان کے اندر اس کے خمیر میں گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے. اس کو نفس بھی دیا گیا ہے جو خواہشات جگاتا ہے، تمناؤں اور آرزوؤں کو پروان چڑھاتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک اور قوت لگی ہوئی ہے جس کو شیطان کہتے ہیں. تو شیطانی قوتیں اس کے اندر موجود برائی کے مادوں کو بڑھاتی ہیں، کھینچتی ہیں اور بندے کو برائی کرنے پر آمادہ کر لیتی ہیں. لیکن جو اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے اللہ کی مہربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی نوازشوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی عنایتوں اور مغفرتوں کے سہارے زندگی گزارتے ہیں اور اپنے نفس کو دبا کر رکھتے ہیں. شیطان کے چنگل میں نہیں پھنستے، شیطان کی طرف نہیں جاتے، اللہ رب العزت کی طرف جاتے ہیں. شیطان بلا رہا ہے اپنی طرف، شیطان اپنی طرف بلا رہا. ایک حدیث جس کو صاحب مشکات نے ذکر کیا، وہ حدیث صحیح ہے. بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث لمبی ہے، ایک صراط مستقیم کا تذکرہ کیا، ایک سیدھا راستہ، اور پھر فرمایا وَعَلَيْهَا سُطُورٌ مُرْخَاتٌ. یہ سیدھا راستہ ہے اور اس کے دونوں طرف کچھ اور پگڈنڈیاں نکلی ہوئی ہیں، راستے بنے ہوئے ہیں، اور ان راستوں پر نہایت ہی خوبصورت زیب و زینت والے اور پہلے پردے پڑے ہوئے ہیں. آدمی کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے، آدمی للچاتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے اس پردے کے پیچھے کیا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خبردار کرنے والا بھی اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے. وہ برابر اس کی نگہداشت کرتے ہیں بندے کی اور اسے خبردار کرتے ہیں، خبردار سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، دائیں بائیں مڑ کر ان پڑے ہوئے پردوں کو کھول کر جھانکنے یا اس طرف قدم بڑھانے کی کوشش نہ کرنا.
لیکن جو آدمی پردہ اٹھاتا ہے اور ایک پیر ادھر رکھتا ہے، پھر وہ اتنا محو ہو جاتا ہے اس میں کہ پھر بعد میں اس کو اس طرف آنا نصیب نہیں ہوتا، سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، شارٹ کٹ اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ اسی گمراہی والے راستے پہ زندگی بھر چلتا رہتا ہے۔ کبھی یہ نہیں مانتا میں غلط ہوں، کبھی یہ نہیں سوچتا میں غلط ہوں، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے درمیان کی پگڈنڈیاں اختیار کر لی ہیں، سوچتا ہے میں ہی صحیح ہوں، باقی جو لوگ سیدھے گئے یا سیدھے جا رہے ہیں یہ غلط ہے۔ پھر اسے نصیب نہیں ہوتا سیدھے راستے پر آنا، الا من رحم ربی، مگر جس پر اللہ رب العزت کی نظر عنایت ہو جائے اس کو سارا ملتا ہے، اور اس کو اس پگڈنڈی سے نکال کر دوبارہ اللہ رب العزت اس کو سیدھے راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سیدھے راستے پر گامزن رکھے۔ اس حدیث قدسی کا معنی مفہوم کیا ہے؟ ہمارے لیے خوشخبری، بشارت۔ نیکی کریں ہم، لیکن نیکی کو ہمیشہ ریاکاری سے، دکھاوے سے دور رکھیں۔ دکھاوا اور ریاکاری کے بعد نیکی نہیں رہ جاتی، بدی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس چیز کو آپ نیکی جان کر کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں، لیکن کر اس لیے رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، یہ نیکی نہیں رہی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ اگر کسی آدمی نے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی نوازشیں حاصل کرنے کے لیے، اس سے مال و متاع، تعریف کے چند بول اپنے حق میں حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھی، دنیا والے سمجھیں کہ اس نے نماز پڑھی لیکن نماز نہیں پڑھی، اس نے شرک کیا۔ اور جس آدمی نے روزہ رکھا، لیکن روزہ رکھا اس لیے تاکہ دنیا والے دیکھیں، اس کو کہیں کہ بھائی روزے دار ہیں، ماشاءاللہ فلاں صاحب بہت روزہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ فلاں صاحب روزے سے ہیں، ارے بھائی ان کے کیا کہنے، وہ تو بہت روزے رکھتے ہیں، بڑے روزدار ہیں۔ اور اسی لالچ میں تاکہ دنیا والے ان کو روزدار کہیں، دنیا والے ان کو صلاتی و نمازی کہیں، اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ آج کل کچھ صدقات خیرات کرنے والے ہمارے بھائی لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن یہ کھانا کھلانا اور پانی پلانا خلوص و للہیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ دکھاوے اور ریاکاری کی بنیاد پر۔ اپنے والدین کو ثواب پہنچانا ہے، لہذا غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، تو کھانا ایسے بھی کھلا سکتے تھے، وہ کسی ہوٹل پر جاتے اور کہتے کہ فلاں جگہ کے لوگوں، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا دیں اتنوں کو، یا یہاں پر جو آئیں ان کو 10 مسکینوں کو، 20 مسکینوں کو، 100 کو، 1000 کو آپ کھانا کھلا دیں، پیسے دے دیے ان کو، کسی کو پتہ ہی نہیں بھئی فلاں ہوٹل والے کھانا کھلا رہے ہیں غریبوں کو، تو ہوٹل والے کھلا رہے ہیں یا ہوٹل والے کو کوئی کہہ گیا ہے، کون ہے وہ پتہ نہیں، معلوم نہیں۔ سخت گرمی کا زمانہ ہے، لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے پینے کے لیے، ٹھنڈے پانی کا آپ نے انتظام کر دیا، کہیں فریج لگوا دی، کولر لگوا دیا کہیں پر، لوگ آ رہے ہیں اور ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں،
سخت تپش میں، گرمی میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، لیکن کس نے کیا یہ انتظام؟ پتہ نہیں، کسی اللہ والے نے کیا ہوگا۔ ملے گا کس کو؟ ملے گا اس کو جس نے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، ضرورت مندوں کو، پریشان حالوں کو ضرورت کے وقت دیا، نوازا، اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ ملے گی وہ 7 قسم کے ہوں گے۔ 7 لوگ نہیں، 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ کتنی بڑی تعداد ہوں گی کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا۔ ان کو کہاں جگہ ملے گی؟ عرش کے سائے کے نیچے۔ کس دن؟ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ رب العزت کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا، کہیں سایہ نہیں ہوگا، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ سوا نیزے پر سورج ہے اور ساری چیز بے سایہ ہو گئی ہے، تو سورج کی گرمی کیا غضب ڈھا رہی ہوگی۔ ایسے میں اللہ رب العزت اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ ان میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا، لا تعلم شمالہ ما انفق یمینہ، یا روایت میں الفاظ یوں آئے، ما انفق شمالہ لا تعلم یمینہ، اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ اتنی پوشیدگی کے ساتھ، اتنی رازداری کے ساتھ، اور اتنے خلوص اور للہیت کے ساتھ نیکی کی اس نے، نیکی کی۔ زندگی بھر لوگ سمجھتے رہے کہ فلاں آدمی بڑا بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے، کسی کو نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے، مال اللہ رب العزت نے بہت دیا ہے اس کو، لیکن کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرتا۔ لیکن وہ ہے کہ چپکے چپکے لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جب اس کا انتقال ہوا تو بہت سارے لوگ الگ الگ علاقوں سے روتے ہوئے بلکتے ہوئے آئے کہ ہائے ہائے، دانی دنیا سے چلا گیا، سخی دنیا سے کوچ کر گیا۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ ارے بھائی آپ لوگ کہاں سے آئے؟ کہ ہم فلاں جگہ کے ہیں، ہمیں پتا چلا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو بھائی ہمیں بہت رنج ہوا۔ کیوں؟ تمہارا کیا تعلق ان سے؟ تعلق یہ ہے کہ ہم اتنے زمانے سے ضرورت مند تھے، پریشان حال تھے، بیمار تھے، ہمارا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا، پورے سماج میں سوائے ان کے کھانے سے، پہننے سے لے کر علاج معالجے تک کی ساری ضرورتیں یہ پوری کرتے تھے، اور کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے تھے۔ تب لوگوں نے جانا کتنا بڑا دانی اور کتنا بڑا سخی تھا۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ ان کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ان کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ رب العزت کے یہاں قیمت کس کی ہے؟ خلوص کی، للہیت کی۔ دکھاوا اور ریاکاری، ان چیزوں کا اللہ رب العزت کے یہاں کوئی مول نہیں، کوئی بھاؤ نہیں، کوئی قیمت نہیں، بلکہ دکھاوے اور ریاکاری سے وہ چیز وہیں پر ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن کہہ دے گا کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی نہیں تھا، جس چیز کے لیے کیا تھا وہ تو تمہیں مل گئی، تم چاہتے تھے تمہاری شہرت ہو، تمہارا نام ہو، تمہارے لوگ قصیدے پڑھیں، قصیدے پڑھے گئے، نام ہوا، شہرت ہوئی، مل گیا تم نے۔ وجدتم ما لأجلہ فعلتم، جس کام کے لیے یہ کیا تھا وہ چیز تو تمہیں مل گئی، اب ہمارے یہاں تمہارے دینے کو کچھ نہیں۔ تو اللہ رب العزت
کے لیے خلوص للہیت کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو 10 نیکی، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کے خلوص اگر زیادہ ہے تو میں ان نیکیوں کو بڑھا دیتا ہوں، 10 ہی نہیں رکھتا، 10 گنا نہیں 100 گنا تک بڑھا دیتا ہوں، بڑھا دیتا ہے، مالک ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، اور وہی جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو، کوئی دوسرا دلوں کے بھیدوں کو نہیں جانتا۔ پھر اگر کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو برائی ایک کرتا ہے تو ایک ہی لکھی جاتی ہے، اس کو بڑھاتا نہیں، یہ اس کی مہربانی ہے، عدل ہے، انصاف ہے، یہ اس کی عنایت ہے، نوازش ہے۔ چاہتا تو برائی کو بھی بڑھاتا تو کوئی بچتا نہیں، سب ہلاک ہو جاتے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف رغبت حاصل کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھتے رہنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف جانے، اس کی طرف رغبت حاصل کرنے، اس سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ، یہ حمد و ثنا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کوئی بندہ اگر ایک بالشت میری طرف بڑھ کر آتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہوں، ایک بازو، اور اگر کوئی آدمی ایک ہاتھ ایک گز تو میں پورا ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہوں، میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، اور بندہ اگر میرے پاس اس حال میں آئے، گناہ بہت کیے ہیں اس نے، بہت گناہ کیے، سارے طرح کے گناہ کیے، لیکن اس نے شرک نہیں کیا، تب فرماتا ہے کہ اس نے شرک نہیں کیا ہے، اس حال میں میرے پاس آیا، اتنے گناہ کیے کہ زمین بھر گئی، تو میں بھی اس کے پاس آتا ہوں، مغفرتیں اور بخششیں لے کر، کتنی؟ زمین بھر، وہ زمین بھر گناہ لے کر آیا، میں زمین بھر بخششیں لے کر آتا ہوں، سارے گناہ مٹاتا ہوں۔ ایک حدیث میں اس میں ایک لفظ اور زیادہ ہے، ولا ابالی، اور میں پرواہ نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا، کوئی کیا کہے گا، کوئی روکے گا، کوئی ٹوکے گا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اور یہ پرواہ نہیں کرتا کہ کتنے بڑے گنہگار کو میں نے بخش دیا، میری رحمت ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، بخش دیتا ہوں میں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شرک نہیں کیا تھا، شرک کیا اور نیکیاں کر کے آیا، زمین بھر دی نیکیاں کر کے، لیکن شرک کر کے مر گیا، فجعلناہ ھباء منثورا، تو اس کی زمین بھر نیکیوں کو ہم ایسا کر دیتے ہیں جیسے کسی جگہ ریت کا ڈھیر تھا، تیز ہوا آندھی چلی اور ریت اڑنا شروع ہوئی، جب ہوا رکی تو دیکھا کہ وہاں چٹیل میدان ہے، پتھر ہے، سل ہے، اس پر ریت کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں، ہوا منصورہ، سب اڑا کر لے گئی ہوا۔ ایسے ہی اس کی نیکیاں شرک کی آندھیوں کی وجہ سے اڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شرک نہ کرنا، نیکی کرنا تو خلوص للہیت کے ساتھ کرنا، دکھاوا اور ریاکاری مت کرنا، ہمیشہ اپنے رب سے امید بہتر اچھی رکھنا کہ وہ بخشش کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اس سے محبت کرنا کہ اس کی محبتیں ہی ہمیں کامیابی سے ہمکنار کریں گی اور جنت میں پہنچائیں گی۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا